بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نکرہ لانے کے فوائد آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے تھے کہ مسند الیہ کو نکرہ لانا کس کس فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ اسی میں سے آپ کے سامنے ایک فائدہ اور بیان فرما رہے ہیں، اوت تکثیر، یا جو ہے مسند الیہ کو نکرہ لانا کثرت بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے، یا مسند الیہ کو نکرہ لانا قلت بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اوت تکثیر اوت تقلیل، یا تو کثرت بیان کرنا مقصود ہوتا ہے یا قلت بیان کرنا ہوتا ہے۔ جیسے کہا جائے ان لہو لابلا وان لہو لغنما، بے شک اس کے پاس بہت سارے اونٹ ہیں، بہت سارے اونٹ ہیں، وان لہو لغنما، اور بے شک اس کے پاس بہت ساری بکریاں ہیں، بہت ساری بکریاں ہیں۔ یہاں پر لابلا میں جو تنوین ہے اور لغنمن میں جو تنوین ہے، اس کا دونوں کا مقصد لانے کا نکرہ لا کر کے کثرت کو بیان کرنا مقصود ہے۔ کیا ہے؟ اسی لیے ترجمے میں کیا کریں گے، اس کے بعد بہت سارے اونٹ ہیں اور بہت ساری بکریاں ہیں۔ اب تقلیل یا قلت بیان کرنے کو مقصود ہوتا ہے مسند الیہ کو نکرہ لا کر، جیسے ورضوان من اللہ اکبر، ورضوان اے رضوان قلیل من اللہ، اللہ کی تھوڑی سی خوشنودی بڑی چیز ہے۔ انسان کو بڑی خوشنودی تو ملے نہ ملے، چھوٹی سی خوشنودی مل گئی اس کی تو جنت مل گئی، صحیح ہے نہیں؟ تو کہہ رہے ہیں ورضوان اے رضوان قلیل، یعنی اللہ کی تھوڑی خوشنودی کیا ہے، یعنی جنت، اس کی نعمتوں، یہ سب سے بڑی ہے، صحیح ہے نہیں؟ رب مل گیا تو جنت بھی مل جائے گی۔ کیا ہے؟ جنت کی طلب کے لیے عبادت نہ کریں، بلکہ اس لیے عبادت کریں کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ رب راضی ہو گیا تو سب چیزیں پھر اسی کے طفیل سے ہیں۔ سنے کہ سنے واقعہ؟ ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی خوشنودی تھوڑی سی خوشنودی بڑی چیز ہے۔ وقد جاء للتعظیم والتکثیر، اور کبھی جو ہے یہ تنوین تعظیم کے لیے آتی ہے اور کثرت کے لیے، یعنی ایک ہی چیز میں جو ہم کثرت بھی دکھا سکتے ہیں اور تعظیم بھی دکھا سکتے ہیں، تھوڑا تھوڑا معنی میں تھوڑا فرق کر کے پیدا کریں گے۔ کبھی یہ تنوین تعظیم کے لیے ہوتی ہے اور تکثیر کے لیے بھی ہوا کرتی ہے۔ اچھا، کثرت کا جو تعلق ہے وہ کمیت سے ہوتا ہے، اور تکثیر کا تعظیم کا تعلق جو ہوتا ہے وہ کیفیات سے ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کمیت قلت وغیرہ سے ہوتا ہے، کمیت سے ہوتا ہے، مقدار وغیرہ سے ہوتا ہے، اور تعظیم وغیرہ کا تعلق جو ہوتا ہے کیفیات سے ہوتا ہے۔ وقد جاء للتعظیم والتکثیر، اور کبھی یہ تنوین تعظیم اور کثرت بیان کرنے کے لیے آتی ہے، جیسے وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ، اگر وہ آپ کو جھٹلائیں، اے نبی اگر وہ آپ کو جھٹلائیں، فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ، تو ایک بڑی عظیم رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے۔ اس کو کذبت رسول، اب رسول کے اندر جو تنوین ہے دو صورتیں نکالیں، ذو عدد کثیر، بڑی تعداد والے رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ تکثیر ہو جائے گا۔ وذو آیات و آیات عظام، بڑی نشانیوں والے رسولوں کو جھٹلایا گیا، یہ کیا ہو جائے گا؟ تعظیم کے لیے۔ ایک بڑی تعداد کی گنتی میں ہو گئی تو کیا ہو جائے گی؟ یہ تنوین تکثیر کے لیے ہو جائے گی۔ وہ آیات عظیمہ، بڑی نشانیوں والوں کو جھٹلایا جا چکا ہے، تو یہ ہو جائے گی تنوین اس صورت میں تعظیم کے لیے۔ آیات سے جب تعلق کریں گے تو وہاں ہو جائے گا عظمت کے لیے، اور جب عدد سے تعلق کریں گے تو وہاں کثرت سے۔ فَإِنَّ عَظْمَ الرِّسَالَةِ آیت الرسالہ يَدُلُّ عَلَى عَظْمَةِ الرَّسُولِ، کیونکہ رسولوں کی نشانیوں کا بڑا ہونا یہ رسولوں کے عظیم ہونے پر نشانوں پر دلالت کرتا ہے۔ ومن تنکیر غیری، یہ تو مسند الیہ کو نکرہ لانے کے تعلق سے جو فوائد تھے، ومن غیری سے
یعنی مسند الیہ کے علاوہ اگر کسی کو نکرہ لانا مقصود ہو تو وہاں پر کس کس کے فائدے کے لیے ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں للافرادی اب النوعیت، یا تو فردیت کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے یا نوعیت کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ جیسے کہا جائے واللہ خلق کل دابۃ من ماء، یہاں پر دو تنوین ہے، ایک دابہ میں ہے ایک ماء میں تنوین ہے۔ اب دابہ سے ہم ملا لیں گے فردیت اور ماء سے مراد لیں گے نوعیت۔ واللہ خلق کل دابہ، اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے افراد میں سے ہر فرد کو ایک معین نطفے سے پیدا فرمایا، جانور کے ہر فرد کو پیدا فرمایا من ماء، یہ کیا ہے؟ ایک خاص پانی سے، ایک نو ہو گئی ہے، کیا ہو گئی؟ دابہ میں کیا ہو گیا؟ افرادیت ہو گئی، جانور کے ہر فرد کو پیدا فرمایا کس سے؟ من ماء، ایک خاص قسم کے پانی سے جو ان کی باپوں کی صلبوں میں ہوتا ہے۔ تو یہ خاص پانی، یہ نوعیت ہو گئی۔ تو دابہ کے اندر کیا ہو جائے گی؟ افرادیت ہو جائے گی، اور ماء کے اندر نوعیت ہوگی۔ سمجھ آ گیا؟ واللہ خلق کل دابۃ من ماء وللتعظیم۔ اب دیکھیں یہاں پر جو ہے یہاں تنوین ہے لیکن مسند الیہ نہیں ہے، یہاں پر ہے کیا؟ دابہ مفعول بنیں گے، ظرف بنیں گے، لیکن اسی لیے انہوں نے کہا ومن تنکیر غیری، یعنی مسند الیہ کے علاوہ کو نکرہ لانا، یہ مسند الیہ نہیں بن رہے نا۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں وللتعظیم، یعنی ومن تنکیر غیری للتعظیم، اور اس کے علاوہ یعنی مسند الیہ کے علاوہ کو نکرہ لانا تعظیم کے لیے ہوا کرتا ہے۔ جیسے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اعلان کر دو اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے بِحَرْبٍ ای بِحَرْبٍ عظیم، عظیمہ، ایک بڑی جنگ کا کیا کر دو؟ ایک بڑی جنگ کا اعلان کر دو۔ یہاں حرب میں جو ہے تنوین بطور تعظیم ہے، بِحَرْبٍ عظیمہ، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے ایک بڑی جنگ کا اعلان کر دو۔ یہاں پر بھی جو ہے مسند الیہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ متعلق ہوگا وللتحقیر، اور مسند الیہ کو، مسند الیہ کے علاوہ کو، یہ سب مسند الیہ کے علاوہ ہی چل رہے ہیں اب نا۔ مسند الیہ کے علاوہ کو نکرہ لانا یہ کس لیے ہوتا ہے؟ حقارت بیان کرنے کے لیے۔ جیسے ان نظن الا ظنا، یعنی آپ جو ہمیں خبریں دیتے ہیں قیامت کے بارے میں، ہم کیا سمجھتے ہیں اسے؟ ظنا یسیرا حقیرا، ایک معمولی گمان سمجھتے ہیں، چھوڑو ایسا کچھ، ایسے تمہارا خبریں دینا معمولی درجے میں۔ ان نظن ای ظنن کیا ہے؟ ظنا حقیرا، ہاں ان نظن الا ظنا حقیرا ضعیفا، ہم سے کمزور حقیر گمان سمجھتے ہیں، اسے معمولی سمجھتے ہیں۔ تو ظنن میں جو تنوین ہے وہ تنوین بطور تحقیر ہوگی، اور یہ کفار کی طرف سے تھا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں واما وصف، رہا مسند یعنی وصف لانا، کس کا لانا؟ یعنی نعت کوئی ذکر کیے جائے، موصوف ذکر کیا جائے اور اس کا کیا لایا جائے؟ صفت لائی جائے، وصف لایا جائے۔ اور کس لیے ہوتا ہے یہ وصف لانا؟ یعنی مسند الیہ کا وصف لانا، کہہ سکتے ہیں مسند الیہ کی صفت کا ذکر کرنا اس لیے ہوتا ہے۔ وصف یہ جو ہوتا ہے مسند الیہ کو کھولنے والا ہوتا ہے، مسند الیہ کو واضح کرنے والا ہوتا ہے۔ مسند الیہ کی معرفت کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، پوچھا جائے بھائی جسم کسے کہتے ہیں، یہ اس سے کہیں گے آپ جو جسم کو جانتا ہی نہیں ہے۔ آپ جسم کو جب جانتا نہیں ہے اس کے لیے آپ تفسیر کریں گے، کہیں اس کی صفتیں لا کر کے، کیا ہے؟ ما ہوا الجسم، جسم کیا ہے؟ اب آپ کہیں گے الجسم الطویل العریض العمیق، جسم ایسے لمبے چوڑے گہرے چیز کو کہتے ہیں جو کیا کرتا ہے؟ یحتاج الی فراغ یشغل، وہ ایسی خالی جگہ کا ضرورت مند ہوتا ہے جو اس کو گھیر لے، اس کے اندر چوڑائی بھی ہوتی ہے، اس کے اندر لمبائی بھی ہوتی ہے اور اس کے اندر گہرائی بھی ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں جسم۔ اب دیکھیں جسم یہ موصوف تھا، مسند الیہ بنے گا الجسم الطویل العریض العمیق، یہ پورا مسند الیہ بنے گا۔ اس کی جو ہے الجسم کی جو ہے آپ نے کیا کر دی؟ صفتیں لائے، کیسی؟ 3 صفتیں لائے کہ جسم جو ہے 3 ابعاد کو قبول کرتا ہے۔ کون سے 3 ابعاد کو قبول کرتا ہے؟ کیا ہے؟ بعدیت، طول اور عرض و عمق کو قبول کرتا ہے۔ ایسی ضرورت مند ہوتا ہے، ایسی فراغ کا، کشادگی کا، جس کو وہ گھیر لے۔ تو یہ دیکھیں موصوف تھا، اس کی صفت لا کر کے یہ اس کو مبین کرنے والا ہوا، کاشف کرنے والا ہوا اس کو۔ تو کہیں گے وَأَمَّا وَصْفُ فَلِكَوْنِ مُبَيِّنًا لَهُ،
رہا مسند الیہ کا وصف لانا تو اس وجہ سے کہ یہ مسند الیہ کو کیا کرنے والا ہوتا ہے، واضح کرنے والا ہوتا ہے، وہ کاشفاً عن معنی اور اس کے معنی کو کھولنے والا ہوتا ہے. جیسے آپ کا قول الجسم الطویل العریض العمیق یحتاج الی فراغ یشغل، یعنی جسم وہ ایسے لمبا چوڑا گہرے چیز کا نام ہے جو کسی خالی جگہ کو کا محتاج ہوتا ہے جس کو وہ گھیر لیں. وَنَحْوُ فِي الْكَشْفِ، اور اسی کی مثال یعنی مثال مذکور کی طرح، یہ مسند الیہ کی طرح نہیں ہے، یہ مثال مذکور کی طرح جو ہے وہ کشف میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. کشف کی طرح، آپ کشف کی طرح المعی الذی یظن بک الظن الذی قد کان قد را قد سمع. یہاں پر دیکھیں، یہاں پر المعی یہ موصوف ہے، صحیح ہے نہیں؟ اسی کی طرح کشف میں مثال مذکور کی طرح کشف میں یہ المعی کیا تھا؟ یہ المعی ہے وہ ایسا ذہین و فطین ہے، ایسا ذہین و فطین ہے، اس کی صلاحیت کا الذی یظن بک الظن، یہ سب لایا الذی یظن بک الظن لاسٹ تک لا کر کے یہ کیا اس کی سب صفتیں ذکر کر دی. یعنی وہ ایسا ذہین و فطین ہے الذی یظن بک الظن کہ وہ تمہارے بارے میں ایسا گمان کرتا ہے، اس کا گویا کہ اس کا گمان کرنا ایسا ہے الذی قد رآ وقد سمع، گویا کہ اس نے ایسا لگا جسے دیکھ لیا ہے اور گویا کہ سن لیا، یعنی اس کا گمان کیسا یقین کامل کی طرح ہے. تو وہ ایسا ذہین و فطین ہے جو تمہارے بارے میں ایسا گمان رکھتا ہے گویا کہ اس نے سنا ہوا ہے اور اس نے دیکھا ہوا ہے. حالانکہ دیکھی ہوئی سنی ہوئی بات کیا ہوتی ہے؟ دیکھی ہوئی کے مانند شنیدہ کے مانند دیکھ کے بوت بینت، سنیا ہوا دیکھے کے مانند کب ہوتا ہے؟ لیکن یہ ایسا ذہین و فطین ہے کہ اس کا جو ہے وہ گمان ہی جو ہے وہ ایسا ہے جسے دیکھا ہے اس نے اور سن رکھا. یہ المعی تھا، یہ موصوف تھا، اس کی صفت لا ہے الذی قد ظن الذی یظن بک الظن، یہ سب لا کر کے اس کی صفتیں اس کو اور وضاحت کرنے کے لیے لے کر آئے. او مخصصاً، یا مسند الیہ کو، یا تو دیکھیں المعی یہاں پر کیا ہے، یہاں پر کیا کہا ہے اور وہ نحو فی الکشف، یہاں نحو فی الکشف لا کر کے بتانا چاہا یہ کشف میں تو اسی کی طرح ہے جو الجسم کی تعبیر ہے، جسم کی طرح ہے، لیکن یہ جو ہے مسند الیہ نہیں ہے. کیا ہے یہ المعی مسند الیہ نہیں ہے بلکہ یہ خبر بن رہا ہے. کیا بن رہا ہے؟ خبر بن رہا ہے جو پچھلے شعر میں ہے. پچھلے شعر میں ان الذی جمع السماحۃ والنجد والبر والتقوی جمعا، صحیح ہے نہیں؟ یہ اس کی خبر بنے گا، ان الذی، ان کی جو خبر بنے گا یہاں پر. تو یہ مسند الیہ نہیں ہوا، اس لیے انہوں نے کہا نحو فی الکشف، کشف میں اس کی طرح تو ہے لیکن یہ مسند الیہ نہیں ہے. او مخصصاً، یا جو ہے کس لیے لایا جاتا ہے؟ تخصیص پیدا کرنے کے لیے، یعنی موصوف کوئی ہو اور مسند الیہ کی صفت لائی جائے تو اس کو تخصیص پیدا کرنے کے لیے. جیسے زید ہمارے پاس ہے، یہ بہت سارے لوگ شامل تھے کون زید ہے تو، لیکن جب آپ نے اس کی تخصیص کر دی زید التاجر عندنا، تاجر زید ہمارے پاس ہے. جو اشتراک تھا سارے زید بہت سارے شہر میں تھے لیکن وہ جب اس میں تاجر اس کی صفت لا دی تو کیا ہو گیا؟ خاص ہو گیا، جو تاجر نہیں ہے وہ نکل گئے اس سے. زید التاجر عندنا. او مدحن او ذمن، یا جو ہے کیا کس لیے لایا جاتا ہے؟ مدح اور مذمت کے لیے لایا جاتا ہے، مدح یا مذمت کے لیے لایا جاتا ہے. اور جیسے کہا جائے جا زید العالم او الجاہل، وہ زید آیا جو عالم ہے، وہ زید آیا جو جاہل ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ مدح کے لیے ہوگا اور مذمت کے لیے کب ہوگا؟ کہہ رہے ہیں حیث یتعین قبل ذکری، یہ اس وقت کہیں گے جب اس مقام میں جہاں وصف کے ذکر کرنے سے پہلے ہی زید متعین ہو، جب پہلے سے متعین ہو، ورنہ اگر متعین نہیں ہوگا پھر مخصص بن جائے گا. ارے بھائی پہلے سے آپ جانتے ہیں زید ہے کون ہے، تو آپ کہیں گے زید جا زید العالم، زید آیا جو عالم ہے. تو یہ عالم بننا اب کیسے ہوگا؟ صرف کیا ہوگا؟ مدح کے لیے ہوگا، مخصص کے لیے نہیں ہوگا. لیکن اگر پہلے سے جانتے ہی نہیں ہیں تو آپ کیا لائیں گے؟ اس کی صفت لا کر کے اس کو تخصیص پیدا کریں گے تو پھر یہاں مخصص ہوگا. وہاں پر مدح اور مخصص میں فرق ہو گیا نا تھوڑا. مخصص میں کیا ہوگا؟ اشتراک کم کرے گا، اس میں مدح مقصود نہیں ہوگی. اور
مدہ کب ہوگی؟ پہلے سے آپ جانتے ہیں اس کو، پھر اس کو لا رہے ہیں، تو اب وہاں پر مدہ مقصود ہوگی۔ ایسا زید آیا جو جاہل ہے، اچھا وہ تو یہاں جہالت کیا لا کر کے جانتے ہیں وہ زید ہے ہی اپنے اس میں، اچھا وہ جاہل بھی ہے تو مذمت ہو جائے گی۔ جا زید العالم او الجاہل حیث یتعین قبل ذکری، ایسی جگہ میں جس میں اس کا ذکر سے پہلے ہی وہ متعین ہو جائے، او تاکیدن، یا جو ہے کیا لایا جاتا ہے، یا وصف کو لا کر کے وصف کس کا فائدہ دیتا ہے؟ موصوف میں ایسے معنی کا فائدہ دیتا ہے تاکید کا، موصوف میں تاکید کا فائدہ دیتا ہے۔ موصوف کے جو ہے امس الدابر کان یومن عظیما، گزشتہ کل جو تھا وہ بہت بڑا دن تھا، گزشتہ کل۔ اب دیکھیں امسی جو خود یاد دلالت کر رہا ہے کس پر؟ زمانے گزشتہ پر، اور دبور اس کی لا کر کے کیا کر دیا؟ تاکید پیدا کر دیا، تاکید پیدا کر دیا۔ امس الدابر یومن کان عظیما، گزشتہ کل بہت بڑا دن تھا۔ چلیں، اور روکنا چاہو تو ہم سے ہو جانا، پڑھانے لگتے تو۔ واما توقید، کیا ایک صفحہ بھی نہیں رہا، 4 لائن ہوئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔